اور جاگ بنا دودھ جم دینا ہی باویں لال ہونے کڑ کڑ کے ہو میں قربانی دینا تھی باہو میں قربانی دینا تھی باہو جنا علم و عالم بنائے ہو میرے بھائیوں، علم کھوکھلا جس سے عمل نہیں، عمل تو بغیر کھوکھلا بے جان، لیکن جس سے عمل آیا اسے جان آڑا ہو گیا، اسے جوان ہو گیا۔ فرمایا الناس کلہم موتا الا العلماء، تمام لوگ مردہ نے، علماء جاگدے نے، زندہ نے۔ پھر فرماندے نے والعلماء نیامون، علماء سارے دے سارے ستے نے، جاگ کون رہا ہے؟ الا العاملون، جڑے عمل کرنے والے نے۔ اور پھر فرماندے نے والعاملون کلہم فی خسران، سارے دے سارے عمل کرنے والے جڑے نے وہ بھی سارے خسارے وچ نے، سارے گھاٹے وچ نے۔ بچیا کون ہے اس گھاٹے تو؟ کون نکلیا؟ فرمایا الا المخلصین، گھاٹے تو وہ نکلے نے جڑے اخلاص دی دولت نو لے کے چلے، جنہاں نے جاگ لوائی ہے۔ جاگ بنا دودھ جمدا نہیں، باویں لال ہوئے کڑ کڑ کے۔ اس گل نو سمجھن واسطے کچھ نہ کچھ نظر بصیرت چاہیے۔ پیر باہو نے اے گل سمجھائیے، جنی دیر تک شیخ کامل دے ہتھاں میں چاتنا نہ ہوئے، جنی دیر تک جاگ نہ لگے، انی دیر تک گل نہیں بندی۔ جیسے جاگ لگ جاندی ہے پھر رتا دودھ جیڑا ہے کڑیا ہویا وہ جم جاندا ہے، دودھ نہیں راندا بلکہ اگے کئی پہلے پہنچا دینا ہے۔ جس ویلے سویرے رڑکیا جائے وہ دے وچوں مکھن بھی تازہ برآمد ہوندا ہے، بعد لسی بھی نکلدی ہے، ٹھوک بھی نکلدا ہے۔ صرف وہ انساناں نو فائدہ نہیں دیندا بلکہ جانور بھی اودے تو فائدہ حاصل کردے نے۔ میرے بھائی جتھے ایک عالم دین راندا ہوئے، قسم با خدا اودے تو صرف لوگ انسان فائدہ حاصل نہیں کردے بلکہ اودے علم دا ذخیرہ کدی مرجھاندا نہیں، کدی ختم نہیں ہوندا۔ وہ انساناں نو بھی فائدے دیندا ہے، جانوراں نو بھی فائدے دیندا۔ اس وجہ تو اس بات نو سمجھنا پوے گا۔ فرمایا کہ لوگ سارے مردہ نے، زندہ او نے جڑے علم والے۔ پھر فرمایا علم والے سارے ستے نے، سوندے نہیں گئے تسی، علم والے سارے ستے نے، جاگ دے کون نے؟ جڑے عمل کرنے والے، جڑے عمل کرنے والے۔ پھر فرمایا عمل والے بھی سارے خسارے وچ نے۔ اس خسارے تو نکلے کون نے؟ جنہ دے عمل دے اندر اخلاص ہے، جنہ دے عمل دے اندر اخلاص ہے، جڑے خالصتاً رب ذوالجلال دی رضا واسطے عمل نو کردے نہیں، دکھلاوے واسطے نہیں کردے۔ بندہ مسجد دے اندر آئے، 5 ٹائم دی نماز بھی پڑھے، امام صاحب دے نال پڑھے، با جماعت نمازاں ادا کرے، اور بارو نیت اے لے کے آوے کہ مینوں پنڈ دے بندے جڑے او آکھن بھائی بڑا نمازی ہے، لبادہ نمازیاں والا اوڑھ لوے، نیت اے لے کے آوے، تے ایسی نماز کوئی اخلاص والی نماز نہیں ہے، وہ دکھلاوے والی نماز ہے۔ معاملات بڑے ڈاڈے نے، جویں جویں اگاں ٹرنا ہے، اگاں اگاں معاملہ سخت ہوندا جاندا ہے۔ اس وجہ تو میرے بھائیوں جیسے اپنے گھروں چلو نا، نیت رب دی رضا دی کر کے ٹرو، رب دی رضا دی کر کے ٹرو، کیونکہ رب ملدے ہی انہاں نوں ہے جنہاں دی نیت چنگی ہو۔
نیت نہیں نہ چنگی تے رب نہیں ملتا، کیونکہ اعمال دا دار و مدار جڑا ہے نا وہ بھی نیتاں تے ہی موقوف ہے۔ آقا نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، عملاں دا دار و مدار کدے تے وے؟ نیت تے وے۔ نیت اچھی ہے تے سب کچھ اچھا ہے۔ پیر باؤ فرماندے نے جے رب نا تیاں دھو تیاں ملدا تے ملدا ڈڈاں مچھیاں ہو جے رب مونا یا ملدا تے ملدا بھیڈاں سچیاں ہو جے رب جدیاں سدیاں ملدا تے ملدا دانا خشیاں ہو رب انہاں نوں ملے دا باہو اور نیتاں جناں اچھیاں ہو۔ میرے بھائی نیت تے گل مکدی ہے، نیت ہے، یہ نیت نہیں چنگی تے مون کپڑے شک جتنے دل نہیں سونے پا لے، نہا دھو کے سرما پا کے خوشبو لگا کے سارے کم کر کے بھی چلنے نے حضرت صاحب جمعہ پڑھنے واسطے تے گھروں نیت ہی ہو کیتی ہے کہ نہا دھو کے کپڑے سونے پا کے مسیتی جانا ہے، نال والے بندے بھی خوشبو ہونی چاہیے، ان بھی پتہ لگنا چاہیے کہ آج کپڑے جڑے نا بڑے ٹائٹ تے بڑے سونے تے بڑے رنگدار تے چمکدار پا کے آیا، یہ نیت کر کے آوے گا تے وہ کپڑیاں دی نیت ہی لبے گی عبادت تے جے اے نیت کر کے کپڑے پائے کہ جمعہ ادا کرنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت ہے۔ آقا نے فرمایا غسل کر کے نماز جمعہ پڑھو، غسل کرنا غسل اس تو کرے ناوے اس تو میل اس تو اتارے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت ہے، نہائے گا جسم بھی ٹھنڈا ہوئے گا، جنی دیر ٹھنڈک رہے گی وضو نہیں ٹوٹے گا اتنی دیر اس غسل دا ثواب بھی لبے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دا ثواب بھی ملتا رہے گا۔ پھر کپڑے اچھے پائے اس نیت استری کرے کہ سونا لباس سفید لباس اچھا لباس پہن کے جانا ہے، نماز جمعہ ادا کرنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبادت واسطے زینت اختیار کرو، اس وجہ تو سونا لباس پایا، پھر جنی دیر لباس رہے گا انی دیر نیت دا ثواب ملتا رہے گا۔ اور تیسری چیز جیسے لباس پہنے ہیں اسے دل کیتا نیت دے اندر یہ بات آ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت خوشبو لگانا، سنت خوشبو لگانا لوگاں واسطے نہیں، میں سنت سمجھ کے لگا رہے ہیں، جتھو جتھو گزرے گا جیڑی جیڑی مخلوق ہوئے گی ایمن کے رب دے فرشتے بھی وہ دے واسطے دعا کرن گے جیڑا رسول اللہ دی سنت نو زندہ کر تے جے اس واسطے خوشبو لگائی کہ بندے آکھن بڑی خوشبو لا کے آیا ہوئے ہیں، اس وجہ تو لائی تو پتہ کی ہوئے گا فرشتے لعنت کرن گے۔ یہ نیت دے دار و مدار ہے میرے بھائی، اس تو تے پیرے باؤ نے کئی بندیاں دا ذہن ہوندا بھی جمعے والے دن ممبر تے بیٹھ کے تے پیرے باؤ دے شعر پڑھ چھڑ۔ اچھا بھائی اج میں گل تھوڑی جی واضح کرنا چاہنا، یہ شعر کی ہے؟ کدی کسی نے انہوں سمجھا ہے؟ امام اہل سنت اشاع امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اشعار نہیں آکھے، جتھے آپ نے دوجا کلام کیتا ہوتے آپ نے اشعار بھی بہت زیادہ آکھے نے نبی کریم دی محبت دے اندر۔ حضرت نابغہ جادی نبی کریم دے صحابی نے آپ نے شعر نہیں آکھے، نبی کریم دی محبت دے اندر آکھے۔ اور پھر حضرت حسان بن ثابت دا باقاعدہ قصیدہ موجود ہے، آپ نے نبی کریم دی محبت دے اندر اشعار آکھے۔ اور حضرت ابو طالب نے قصیدہ لامیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت دے اندر آکھیا۔ کتنے ایسے ساڈے بزرگ نے جنہاں نو رب نے علم دی فراوانی بھی عطا فرمائی تے نال انہاں نے شعر بھی آکھے۔
شیر میرے بھائی پورا ہوئے جدے وے سبق کوئی نہیں، جدے نصیحت کوئی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نے آقا دی محبت اشعار آکھے نے، انہاں نو بندہ پڑھے تے او دے دل دے اندر عشق مصطفیٰ دی جاگ لگ دی۔ تے پیرے باؤ نے جڑے اشعار آکھے نے رب تے رب دے رسول دی محبت دے اندر آکھے نے اور لوگاں دی اصلاح واسطے آکھے نے، دین مصطفیٰ بندیاں نو سمجھانے واسطے آکھے نے۔ جڑا محبت دے نال انہاں نو سنے گا پیرے باؤ دی نظر عنایت او دے اُتے ضرور ہوگی۔ انج نہیں اج پڑھ چھڈی دا بھئی کوئی کلام آیا شعر پڑھیا تانوں محظوظ کرنے واسطے، چلو لوگ محظوظ ضرور ہوندے نے پر میں آپ بھی محظوظ ہو جانا۔ میں نے اس گل دی سمجھ آمدی پئی ہوندی ہے کہ آپ نے فرمایا کی ہے، آپ نے کلام کی کیتا ہے اور کیتے کیتے آپ نے چوٹ لگائی ہے۔ میرے بھائیو بات آگاں بڑھ جائے گی، آئیے اس سے بات دی طرف۔ فرمایا اخلاص نال عمل ہوئے گا تے فائدہ دے گا، اخلاص دینا۔ اس تو بعد فرمایا کہ نیرا اخلاص لے کے وچ خوف خدا نہ ہوئے پھر بھی تباہی ہے۔ اس وجہ تو خوف خدا کا ہونا بھی ضروری ہے۔ علم، عمل، اخلاص اور خوف خدا، یہ چار چیزاں نے جڑا انہاں اُتے ثابت قدمی دے نال عمل کرنا شروع کر دے او دے دن بھی روشن نہیں تے او دیاں راتاں بھی روشن، کیونکہ آقا نے فرمایا میں اپنی امت دیاں راتاں بھی روشن کر دیتا ہے۔ دن تے اگے ہی روشن نے نا، فرمایا اس علم دے نور دے نال اپنی امت دیاں راتاں بھی روشن کر چھڑیا۔ میرے بھائیو اے حضرت کعب یاد ہے بات، حضرت کعب دے خطابات آن، آپ ایک خطاب فرماندے ہیں فاسمعو ووعو، لوگوں غور دے نال گل نو سنیا کرو تے اس گل نو یاد کریا کرو، اس گل نو یاد کریا کرو۔ پھر فرماندے نے یاد کرنے تو بعد وفہمو وتعلمو، اس گل نو سمجھیا بھی کرو، سمجھ کے اگے دوجیاں نو دی تعلیم بھی دیتا کرو، دوجیاں نو دی تعلیم بھی دیتا کرو۔ پھر فرمایا لیل ساجن، رات تاریک ہے، لیل ساجن رات تاریک ہے، والنہار اور دن جڑا ہے داحن، دن روشن ہے۔ اے رب ذوالجلال نے او دی حمد و صلاۃ تو بعد آپ نے کلام کیتا، فرمایا رات کالی ہوندی ہے، رات سیاہ ہوندی ہے لیکن دن روشن ہوندا ہے۔ تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امت نو کالیاں راتاں دے کے نہیں جا رہا بلکہ اپنی امت دیاں راتاں بھی میں نور علم دے نال روشن کر کے جا رہا۔ ہن امت دی مرضی ہے تے اندھیرے وچ رہے یا روشنی وچ چلے، اندھیرے وچ رہے یا روشنی چلے، فرمایا میں تے ہر شے روشن کر کے جا رہے۔ تے حضرت کعب نے اگلے جملے ارشاد فرمایا والارض مہاد والسماء بناء، فرمایا اے زمین جڑی ہے اے بچھونا ہے، اینو بچھونا رب نے بنایا ہے، اے زمین دا فرش، اے فرش محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جڑا بچھایا گیا ہے اے بچھونا ہے۔ اور فرمایا والسماء بناء، اور آسمان چھت، اور فرمایا فلم تخلق عبثا، لوگاں نو انجے فضول پیدا نہیں کر دیتا گیا بلکہ جنوں انسان نو رب نے اپنی عبادت واسطے تخلیق کی۔ حضرت کعب دے خوبصورت جملے، حضرت کعب تو بعد نام میرے بھائیو مرہ دا، سونے خوبصورت نبی کریم دے چھٹے داتا اور حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ بلا فصل خلیفہ اول بعد از انبیاء افضل البشر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دے بھی چھٹے دادا حضرت مرہ نے، نبی کریم دے بھی چھٹے دادا اور حضرت ابو بکر صدیق دے بھی چھٹے دادا کون نے؟ حضرت مرہ، انتہائی حسین و جمیل۔ انہاں تو بعد نام ہے حضرت کلاب دا، کلاب جڑے نے انہاں دا اصل نام آئی حکیم، اصل نام آئی حکیم، لیکن یہ کتیاں دے نال شکار کردے ہیں، انہاں نے کتے رکھے سن، کتیاں دے نال شکار کردے ہیں، اس وجہ تو کلب آدھے نہیں جڑا چھوٹے کاف نال ہوندا نا، کراچی والے کاف نال کلب، انہاں دے نہیں کتا، تے جڑا موٹا کاف ہوندا نا کینچی والا او دے نال جڑا قلب ہوندا ہے انہاں دے دل، تے اس وجہ تو آپ دا اے ہی نام جڑا ہے نا کلاب ہی مشہور ہو گیا۔ اور اس تو بعد قصی نے، قصی قریش دے بہت بڑے عالمان، بہت فنہ دے ماہر،
حضرت قصیان یہ بھی نبی کریم دے اجداد چوتھے نمبر دے نے۔ انہاں تو بعد عبد مناف نے، عبد مناف دیاں بڑیاں شاناں بڑیاں عظمتاں نے۔ اگے حضرت ہاشم نے، انہاں دے 4 پتر نے، چواں پتراں دیاں بڑیاں شاناں نے۔ ہاشم تو بعد آمدے نے نبی کریم دے ڈائریکٹ دادا جان جنہاں دا نام حضرت عبد المطلب ہے۔ انہاں نو ویکھ کے عرب والے آدھے آن ویکھو کہ عرب دا سردار تشریف لے کے آ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دادا جان نے۔ میرے بھائیو آپ دے دادا جان دے ہوتے بڑی گفتگو ہے، بڑی مزیدار گفتگو ہے۔ آپ دے دادا جان نو رب نے اتنیاں شانہ تے عظمتاں عطا فرمائیاں۔ ایک اشارہ دینا وقت ہو گیا، اشارہ دینا جس ویلے ابرہا جن نے مکہ تے حملہ کیتا ہے، جس سے انہیں ارادہ کیتا نا حملہ کرنے دا تے مکہ پہنچ گیا۔ حضرت عبد المطلب دے او دے سپاہیاں نے فوجیاں نے 200 اونٹ ہانک لائے، 200 اونٹ لے کے ٹر گئے۔ حضرت عبد المطلب بات اور یہ تفصیل بہت زیادہ ہے لیکن وہ دے تو نظر بچانے ہویا صرف مختصر مدعا تے ہم نے ہویا گل کرنا چاہنا کہ حضرت عبد المطلب وہ دے کول ٹر گئے۔ انہاں کہا بھی میرے اونٹ، اس کہا سردار مکہ تو انہوں اونٹاں دی پئی ہے، میں تے مکہ دے حملہ کرن لگا تے میں تے کعبۃ اللہ نو گرا دینا، اٹ دے نال اٹ بجا دینی ہے، کچھ بھی نہیں چھوڑنا تے تسی میرے سامنے نہیں آؤ گے؟ آپ نے فرمایا بالکل نہیں آواں گے، اسی تیرا کوئی مقابلہ نہیں کریں گے، ساڈا تیرا کوئی جنگ دا ارادہ نہیں، اے جدہ گھر ہے او جانے یا تو جان، اساں تیرا کوئی مقابلہ نہیں کرنا۔ مینوں سروکار جیڑی گل نال ہے نا وہ اے وے کہ میرے اونٹ واپس کر، میرے اونٹ واپس کر۔ خیر آپ نے اونٹ تے لے آپ واپس چلے گئے۔ جیسے انہیں حملہ کیتا نا او دے حملے تو پہلے حضرت عبد المطلب نے لوگاں نو مکہ وچوں آکھیا کہ سارے پہاڑیاں تے چلے جاؤ، مکہ نو خالی کر دیو، اور خود کعبۃ اللہ دا غلاف پکڑ کے کعبۃ اللہ دی دیوار دے نال اپنے آپ نو مس کر کے رب ذوالجلال دی بارگاہ وچ التجا کیتی، کریمہ میں اتنے بڑے لشکر دا تے نہیں مقابلہ کر سکدا، یا رب العالمین کوئی کسے دی عزت نو پامال کرے تے وہ اپنی عزت واسطے کھڑا ہو جاندہ ہے۔ اے تیرا گھر ہے، آئی تیرے گھر نو پامال کرنے واسطے، ادیاں عزتاں نو پامال کرنے واسطے او ظالم ہوندا پیا، مالک و مولا انہوں نستو نبود کر دے اور اپنے گھر دی حفاظت فرما۔ اے التجا کر کے آپ چلے گئے۔ جیسے آیا لشکر لے کے ایڈا وڈا لشکر ہاتھیاں دا تے بندے سوار، وہ لشکر دوڑدا ہویا آ رہا، بہت باتاں چھوڑ کے صرف مدعا تک۔ میرے بھائیو رب نے ابابیل چھوٹے چھوٹے پرندے اور انہاں دیاں چونچاں دے وچ چھوٹے چھوٹے پتھر، علماء نے لکھا کتنے پتھر؟ چنے دے دانے دے برابر، چنے دے دانے دے برابر پتھر وہ لے کے انہاں نے جے سٹے نے نا، جن او پتھر لگا ہے جس ہاتھی نو لگا ہے ان بھی چیر کے تھلے لگ گیا، تے جس بندے دے سر تے لگا ہے ان بھی چیر کے تھلے لگ گیا، انہیں نیستو نبود کر دیتا، سارا لشکر بھاگ گیا۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دادا جان، آپ دی شان و شوکت اور عظمت عرب آلیاں دے اس وقت بھی واضح ہو گئی۔ مزید ادھے تے بہت زیادہ کلام ہے۔ حضرت عبد المطلب تو بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے والد محترم نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دی شان تے عظمت اے وے کہ اللہ پاک نے آپ نو حسن یوسفی دا فیض عطا فرمایا، اور علماء نے لکھا کہ جی میں حضرت یوسف علیہ السلام دے اتے ازمائش آئی نا زلیخا دی وجہ تو ازمائش آئی، اویں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے بڑیاں ازمائشاں آئیاں حسن دی وجہ تو۔ رب تعالیٰ نے آپ نو حسن اتنا عطا فرمایا سی کہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیشانی وچ آئی، کئیاں دے دل جڑے نے پلیٹاں وچ آ جاندے آپ نو دیکھ کے، اتنا حسن آئی۔ لیکن آپ فرماندے ہیں حرام حرام ہے، حلال حلال ہے، حرام حرام ہے، میں حرام دے نزدیک نہیں جا سکدا، حلال حلال ہے، حلال دے نال میری محبت ہے۔ یہ آپ دے جملے نے، آپ نے حرام دی جانب نگاہ نہیں اٹھائیاں۔ یارو نگاہ کیویں اٹھ سکتی ہے جنہاں نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے والد محترم ہونے دا شرف حاصل ہے، دنیا دے اتے جنوں بھی باپ ہونے دا شرف حاصل ہویا ہے، باپ بننے دی جنوں عزت لبھی ہے، باپ بننے دا جنوں شرف لبا ہے، سب تو زیادہ روح انسانیت دے اندر
باپ ہونے دے ناتے دے نال حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا مقام و مرتبہ زیادہ، کیونکہ آپ اس شخصیت دے باپ نے جڑی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میرے بھائیو اتھوں تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا یہ سارا نسب نامہ ہن ایک باری نام رپیٹ کر دیاں تاکہ تواڈے دماغا میں چیز حاضر ہوندی جائے، بس یہ سارا سن چکے ہیں۔ حضرت محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان اور بن آدم علیہ السلام۔ رب ذوالجلال دی بارگاہ اقدسی دعائے کہ کریم مالک و مولا اپنی بارگاہ عالیہ دے وچ اس گفتگو نو شرف قبولیت بخشے۔